غور سے دیکھی اور سنی، اور جنہیں نہیں نکالا وہ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ غور سے سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ یوحنا کی انجیل پہلا باب 16ویں آیت سے پڑھنے لگا ہوں، غور سے سنیے گا۔ لکھا ہوا ہے، کیونکہ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل، اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور ہمارے سنے جانے پر خداوند کی برکت قائم ہو۔ سب ایک آواز ہو کر کہیں آمین۔ آئے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں اور یہ خدا کا کلام، خدا کے وہ کی باتیں جو ہم نے پڑھی اور سنی ہیں، ہم محنت کریں خدا سے کہ آج اس کلام کی قدرت کے وسیلہ سے ہماری زندگیاں خدا کے اس منصوبے میں ہاللیلویا خدا کے پاک کلام میں سے یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب اس کی 16ویں آیت میں سے ہم نے پڑھا ہے، لکھا ہے کیونکہ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل، اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی۔ اگر ہم فضل سے پیچھے چلے جائیں تو ہمیں یہاں نظر آتا ہے کہ ایک شریعت، ایک قانون جو خدا نے موسیٰ کے وسیلہ سے لوگوں پر ریویل کیا، اسے ظاہر کیا، وہ ہم دیکھتے ہیں۔ اور جب ہم اس قانون کو، ہم اس شریعت کو، ہم اس لاء کو دیکھتے ہیں، جب لوگوں کے لیے بنایا گیا تو کامل طور سے لوگ اس کے اندر قائم رہنا ان کا مشکل ہو چکا تھا۔ ہاللیلویا۔ اگر کوئی ایک بات پر قائم رہتا تو اس سے دوسری بات میں خطا سرزد ہوتی، اگر کوئی دوسری بات میں قائم رہتا اس سے تیسری خطا سرزد ہوتی، چوتھی، پانچویں، ایسے اس کی زندگی جو تھی وہ ڈاواڈول تھی۔ جو شریعت موسیٰ کی معرفت دی گئی، یہ اس شریعت کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن جب ہم 16ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کیونکہ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل۔ جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے، جو ہمارا آج کا پیغام ہے، وہ فضل پر فضل کے حوالے سے ہے کہ فضل پر فضل کیسے ہوا ہے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ کیونکہ خداوند یسوع نے کیا کہا کہ میں شریعت کو رد کرنے نہیں بلکہ اسے کیا کرنے آیا ہوں، پورا کرنے آیا ہوں۔ آج ہم نے دیکھنا ہے کہ فضل کے سبب سے یہ شریعت پوری کیسے ہوئی۔ ہاللیلویا۔ جب ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں سے تو یہاں لکھا ہوا ہے اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا۔ کس کی معموری کی بات ہو رہی ہے؟ خداوند یسوع مسیح کی معموری کی بات ہو رہی ہے، اس کی پریزنس کی بات ہو رہی ہے، اس کے ایٹریبیوٹس کی بات ہو رہی ہے کہ یسوع مسیح کی جو معموری تھی اس کی معموری میں سے ہمیں دیا گیا۔ اگر ہم اس کو اس طرح سمپل لے لیں کہ اگر 4 بھائی ہوں اور ان کی میراث ہو اور اس کے اندر ایک 5ویں کو ایسے ہی شامل کر دیا جائے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ان 4 کی میراث میں 1/5 کو کیا کر دیا گیا ہے؟ شریک بنا دیا گیا ہے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ اسی طرح جو خداوند یسوع مسیح کی معموری ہے، جو خدا کی، جو باپ کی، روح کی اور بیٹے کی معموری تھی، جو ان کی قربت تھی، اس قربت کے اندر اس فضل نے اس انسان کو، جو انسان زمین پر تھا،
جو شریعت کے سبب سے نجات یافتہ نہیں بن پا رہا تھا، جب فضل پر فضل ہوا تو وہ قربت، وہ پریزنس جو باپ بیٹے اور روح کے درمیان تھی، اس نے اس انسان کو اٹھا کے اس میراث کے اندر شامل کر دیا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ دنیا کے اعتبار سے ہو سکتا ہے یہ بات سمجھ سے باہر ہو، لیکن خدا کے کلام کے وسیلہ سے وہ قربت، وہ میراث، وہ حصہ جو باپ بیٹے اور روح کا تھا، لیکن یہ ہم پر فضل ہوا کہ اس نے ہمیں اٹھا کر اس حصے کے اندر شامل کر لیا۔ وہ آسمان کی بادشاہی جو یسوع مسیح کے کاندھوں پر رکھ دی گئی، اس نے ہمیں اس آسمان کی بادشاہی کے اندر کیا کر لیا؟ شامل کر لیا۔ ہاللیلویا۔ زوردار تھا خداوند کے جلال کے لیے بجا رہا، کیونکہ ہم نے اس کی معموری میں سے، اس کی قربت میں سے حاصل کیا ہے۔ یہ کسی انسان کی بات نہیں ہو رہی، کسی منسٹر کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ خداوند یسوع مسیح کی بات ہو رہی ہے، جس کے متعلق بائبل مقدس کہتی ہے کہ خدا کو یہ پسند آیا کہ ساری معموری کس کے اندر سکونت کرے؟ یسوع مسیح کے اندر۔ ساری معموری، خواہ وہ آسمان کی ہے یا خواہ وہ زمین کی، سارا اختیار یسوع مسیح کے اندر ہے، ساری برکتیں یسوع مسیح کے اندر ہے، ساری بلیسنگز یسوع مسیح کے اندر ہے، ساری نجات یسوع مسیح کے اندر ہے، ساری برکت یسوع کے اندر ہے۔ اور جب آپ نے دیکھا ہے تو اس نے اس معموری میں آپ کو اور مجھے کیا کر لیا؟ شامل کر لیا، کیونکہ یہ کام شریعت کے سبب سے ہونا مشکل ہو چکا تھا۔ ہاللیلویا۔ جب ہم اس کام کے لائق نہ تھے تو یسوع مسیح اس دنیا میں آ گیا، اور اس نے اس شریعت کو جو چل رہی تھی، جو انسان کا بدن اس کے آگے کمزور تھا، اس نے انسان کے اوپر اپنے فضل کے ہاتھ کو رکھ دیا، اور جب اس نے اپنے فضل کے ہاتھ کو رکھ دیا تو انسان اس شریعت کے اندر بھی کامل ہو گیا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح جو باپ کی صورت ہے، جو اسے ظاہر کرتا ہے، جب مریم پر، مقدسہ مریم پر فضل ہوا تو جب وہ الشبا کے گھر جاتی ہے تو وہ اسے کیا کہتی ہے؟ غور سے سنیے گا۔ وہ اسے کہتی ہے کہ مجھ پر یہ فضل کہاں سے ہوا؟ اب یہ الشبا کہتی ہے کہ مجھ پر یہ فضل کہاں سے ہوا کہ میرے خداوند کی ماں میرے گھر میں آ گئی۔ خداوند کہاں تھا؟ خداوند اس وقت مقدسہ مریم کے اندر تھا، یعنی کہ وہ فضل اس کے اندر تھا۔ اور جب وہ اس کے گھر میں جاتی ہے تو وہ اسے کہتی ہے کہ مجھ پر یہ فضل کہاں سے ہوا کہ میرے خداوند کی ماں، میرے نجات دہندہ کی ماں میرے گھر میں آ گئی، کیونکہ اس کے اندر یسوع تھا۔ اگر آج ہماری زندگیوں کے اندر یسوع ہے، اگر آج ہماری زندگیوں کے اندر یسوع آ جاتا ہے تو یہ فضل ہمارے اندر سے بھی ہو کے نکلتا ہے، کیونکہ کلام کہتا ہے کہ ہم نے اس کی معموری میں سے پایا ہے تاکہ ہم پر فضل کیا جائے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ہو سکتا ہے ہم ابھی تک اس کے فضل سے باہر ہیں، اس کے فضل کے اندر غور سے سنیں، ساری معموری اس کے اندر ہے۔ لکھا ہے خواہ وہ آسمان کی ہے یا زمین کی، جب ہم اس کے فضل کے اندر آ جاتے ہیں تو ہم اس کے لائق ہو جاتے ہیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ نکالے میرے ساتھ رومیو، ہاللیلویا، رومیو 8واں باب، غور سے سنیے گا، 30 آیت کو پڑھنے لگا ہوں۔ خدا کے فضل کے بغیر، غور سے سن لیں اس بات کو، خدا کے فضل کے بغیر ہم نجات یافتہ نہیں ٹھہرائے جا سکتے۔ ہاللیلویا۔ دیکھیں میرے ساتھ رومیو اس کا 8واں باب، ہاللیلویا جی، 8واں باب اس کی 30 آیت، غور سے سنیے گا کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب سے کمزور ہو کر نہ کر سکی،
غور سے سن لیں، اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب سے کمزور ہو کر نہ کر سکی وہ خدا نے کیا، یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا۔ جی جب ہم تیسری آیت کو دیکھتے ہیں تو غور سے سنیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کام جو شریعت کرنا چاہتی تھی، جو شریعت کے سبب سے ہونا چاہتا تھا، لیکن جسم بار بار گناہ کی حالت میں جاتا تھا، اس لیے وہ کام اب شریعت نہیں کر سکی تھی۔ اس لیے خدا نے کیا کیا؟ اپنے بیٹے کو ہماری گناہ آلودہ زندگی کو اپنے اوپر لینے کے لیے اس نے کیا کر دیا؟ بھیج دیا۔ ہاللیلویا۔ انسان کی جو زندگی ہے وہ گناہ آلودہ تھی، لیکن جب یسوع مسیح اس دنیا میں آیا تو اس نے ہماری ساری گناہ آلودہ زندگی اور اس صورت کو جو ہماری تھی اس نے اٹھا لیا، اور لکھا ہے کہ اس نے ہم پر فضل کیا، کیونکہ ہم نے اس کی معمولی میں سے۔ آپ کا گناہ ہو سکتا ہے اتنا بڑا ہو، لیکن جو فضل ہم پر ہوا ہے وہ انلیمیٹڈ ہے، وہ بہت بڑا ہے۔ وہ ایک گناہ کو گناہ سے دبا نہیں سکتا۔ آپ کی زندگی کے اندر 1 2 3 4 جتنے بھی گناہ ہو، لیکن جب ہم یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں تو اس کا فضل ہمارے تمام گناہوں کو کیا کر دیتا ہے؟ ڈھانپ دیتا ہے، کیونکہ یہ شریعت نہیں بلکہ اس نے شریعت کو پورا کیا ہے۔ جو نجات شریعت کے وسیلہ سے ہونے والی تھی وہ انکمپلیٹ تھی، لیکن جب یسوع کا فضل ہم پر ہو گیا تو اس نے اس شریعت کو پورا کر کے اپنے فضل اور اپنی معمولی میں سے ہمیں کیا کر دیا؟ عطا کر دیا۔ غور سے سنیں، ایک مثال بائبل مقدس میں سے مریم مگدلینی، فقی فریسی اسے عین فعل کے دوران پکڑ کر مارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ غور سے سنیں، وہ پتھر لے کر اس کے پیچھے پیچھے ہے، وہ ان کے آگے آگے بھاگ رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس شریعت کے ماتحت ہیں جس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ اگر کوئی زنا کرتا پکڑا جائے تو اسے کیا کر دیا جائے؟ مار دیا جائے۔ اب شریعت آگے، اب مریم مگدلینی آگے آگے بھاگ رہی ہے، شریعت اس کے پیچھے پیچھے ہے، موت اس کے پیچھے پیچھے ہے۔ وہ بھاگتی بھاگتی یسوع مسیح کے قدموں میں جا گرتی ہے، اور یسوع کے قدموں میں جب وہ گرتی ہے تو فقی فریسی اسے مارنے لگتے ہیں۔ یسوع ان کی طرف دیکھتا ہے، وہ اسے کہتے ہیں کہ یہ عین فعل کے دوران پکڑی گئی ہے۔ یسوع نے کہتا ہے کہ تم میں سے پہلا پتھر اسے وہ مارے جس نے کبھی خود گناہ نہیں کیا۔ جب یسوع سے یہ کہتے ہیں تو وہ مڑ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں، کیونکہ شریعت اسے مارنے کے لیے آئی تھی، شریعت اسے مارنا چاہتی تھی، موت اسے مارنا چاہتی تھی، الفاظ اسے مارنا چاہتے تھے، لیکن جب وہ فضل کے قدموں میں آ گئی، جب وہ یسوع مسیح کے قدموں میں آ گئی تو اس نے اپنے فضل کے سبب سے اس کے گناہ کو ڈھانپ لیا اور اس نے اس شریعت کو پورا کر دیا، کیونکہ شریعت بغیر فضل کے مکمل ہونا ناممکن تھی۔ ہاللیلویا۔ زوردار تالیاں خداوند کے لیے بجا دیں۔ شریعت کو فضل نے ڈھانپ لیا اور اسے مکمل کر دیا، اور وہ مریم مگدلینی جو موت کی حقدار تھی، اس نے اس کی موت کو زندگی میں بدل دیا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ فضل نے شریعت کو مکمل کر دیا۔ دوسری افسیوں نکالے میرے ساتھ، اس کا دوسرا باب، جی غور سے سنیے گا۔ افسیوں کا دوسرا باب 8ویں سے پڑھنے لگا، غور سے سنیے۔ کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں ہے۔ غور سے سنیں، کبھی کبھی جب ہم خدا کے قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بہت بڑا فیکٹ ہے، جب ہم خدا کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو ابلیس ہمیں ڈیٹریکٹ کرتا ہے، وہ ہمیں پسند کرتا ہے، وہ ہمیں کہتا ہے نہیں تو اس لائق نہیں ہے، یہ خدمت تیرے لیے نہیں ہے، یہ بات تیرے لیے نہیں ہے، یہ کلام تیرے لیے نہیں ہے، کیونکہ تو بہت بڑا
सिनर है, बहुत बड़ा गुनहगार है, लेकिन सुन लें खुदा का फजल उससे भी बड़ा है। हालेलुया। और क्या कहता है? वो कहता है क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं है, खुदा की बख्शिश है और ना अमाल के सबब से है, ताकि कोई फख्र ना करे। और से सुन ले, निजात अमाल के सबब से नहीं है। कलाम में लिखा हुआ है ये खुदा की बख्शिश है। खुदा ने हमें ये चीज गिफ्ट दी है, खुदा ने हम पर फजल किया है, खुदा ने हम पर अपना प्यार उठेला है, खुदा ने हम पर अपना रहम किया है, खुदा ने हम पर अपने जलाल को जाहिर किया है। इसलिए कलाम कहता है कि हमने उसकी मामूरी में से पाया है ताकि हम पर फजल हो। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस शरीयत का आलिम, माहिर उस्ताद, जब उसे पता चला कि यीशु मसीह का प्रचार हो रहा है तो क्या करने लगा? उसके शागिर्दों को मारने लगा। शरीयत अब काटने लगी, अब ये शागिर्दों को ढूंढने लगी है। वो कहता है ये किसकी मनादी करते हैं, ये किसके बारे में बयान करते हैं, क्योंकि हमें हमारे शरीयत ऐसा नहीं सिखाती। शरीयत तो हमें ये सिखाती है। जब वो उन्हें मारने जा रहा था, लिखा है यीशु मसीह उस पर जाहिर हो गया। किस पर? साउल पर। और जब यीशु उस पर जाहिर हुआ तो यीशु ने उससे कहा कि ऐ साउल, तू मुझे क्यों सताता है? वो कहने लगा तू कौन है? उसने कहा मैं बाप का वो फजल हूं जिसे मारने की कोशिश तू करता है। वो शरअ का आलिम यीशु मसीह के कदमों में झुक जाता है और अपनी उस शरीयत को मुकम्मल कर लेता है। जब वो फजल के पास आ जाता है तो उसकी शरीयत का सारा इल्म खत्म हो जाता है और वो कहता है कि मैं आज से इस यीशु की मनादी करूंगा जिसे मैं आज तक नहीं जानता था। इसलिए क्योंकि शरीयत फजल के सबब से मुकम्मल होती है, शरीयत फजल से बाहर नहीं बल्कि इसके अंदर है। क्योंकि सकूनत मामूली सारी यीशु मसीह के अंदर सकूनत करती है। वो दी गई शरीयत हो, वो दिए गए काम हो, ये सारे आपके यीशु के अंदर से निकले हुए हैं। और जब निकालने वाला आ जाता है तो वो उन चीजों को अपने अंदर ढांप लेता है। हालेलुया। वो शरीयत का आलिम, शरअ का आलिम फजल के पास आ गया और उसकी रूहानी आंखें खुल गई। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी और आखिरी बात कुल्सियां निकालने में दस्ता। जी गौर से सुन लें। कुल्सियों पहला बाब उसकी 19वीं आयत से पढ़ने लगा। क्या लिखा है क्योंकि बाप को यह पसंद आया कि सारी, थोड़ी सी नहीं, थोड़ी ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, बल्कि अनलिमिटेड मामूली की बात हो रही है जिसकी कोई हद नहीं है, जिसका ना कोई शुरू ना कोई आखिर है। लिखा है क्योंकि बाप को यह पसंद आया कि सारी मामूली उसी में सुकूनत करे। गौर से सुन ले। और उसके खून के सबब से जो सलीब पर बहा सुलह करके सब चीजों को उसी के वसीला से अपने साथ मेल कर ले, ख्वाह वो जमीन की हो, ख्वाह आसमान की, ख्वाह आपकी रूहानी जिंदगी है, ख्वाह आपकी जिस्मानी बरकत है, सारी सुकूनत यीशु मसीह के अंदर सुकूनत करती है। अगर आप चाहते हैं कि हम प्रॉस्पर हो तो यीशु के फजल के पास आ जाए। अगर आप चाहते हैं कि आप औलाद वाले हो जाए तो यीशु के फजल के पास आ जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपके ताबे हो जाए तो यीशु के फजल के पास आ जाए। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपको अच्छा घर दे तो यीशु के फजल के पास आ जाए। क्योंकि लिखा हुआ है सारी चीजें जो है ख्वाह वो आसमान की हो या जमीन की, यीशु के खून के अंदर, उसके फजल के अंदर है।
معمولی میں سے پایا تاکہ ہم پر فضل ہو۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یہ وہ کام ہے جو ہم نہیں کر سکتے تھے، اب اس قابل نہیں تھے، اس لیے خدا نے یسوع نے کر دیا۔ ہاللیلویا۔ مجھے جب میں اس پیغام کو تیار کر رہا تھا، مجھے ایک بات یاد آئی۔ جب ہم خداوند میں آنے سے پہلے ہم لوگوں کی ٹیم تھی 3-4 لڑکوں کی، یعنی ہمارا ایک گروپ تھا۔ ایک گروپ ہمارا سائنس جو سبجیکٹ ہوتا ہے اس کا ماسٹر تھا، میں کامرس کا ماسٹر تھا، اور دوسرے جو تھے آرٹس وغیرہ کو۔ ہم کرتے کیا تھے، غور سے سنیے۔ وہ اسٹوڈنٹس، وہ بچے جنہیں پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ ہم میٹرک کریں، ہم انٹر کریں۔ ہم کیا کرتے تھے، ہمارے جو ٹیچر تھے وہ ان بچوں کے ساتھ بات چیت کر کے ان سے کہتے تھے کہ آپ کے اتنے پیسے لگیں گے، آپ کی میٹرک بھی ہو جائے گی اور آپ کی انٹر بھی ہو جائے گا، لیگل پروسیجر کے ساتھ۔ غور سے سنیے گا، سمجھیں گے اس بات کو۔ پھر وہ بچہ جس گروپ میں کرنا چاہتا تھا، پھر ہمیں کال آتی تھی۔ اگر وہ کامرس میں کرنا چاہتا تھا، مجھے سر بلاتے تھے، کہتے تھے یہ بچہ ہے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ اپنے پیپر دے سکے، یہ اپنے ایگزام دے سکے، یہ پڑھ نہیں سکتا۔ اب کرنا آپ کو یہ ہے کہ آپ کو اس کی جگہ جا کر ایگزام دینا، اس کے پیپر دینا۔ تو ہم اس کو الٹرنیٹیو کرتے تھے، ہم اس کے متبادل بنتے تھے، ہم اس کی جگہ جا کر اس کا پیپر دے دیتے، اور ہمیں کہا جاتا تھا کہ آپ نے اس کے سارے پیپر دینے۔ جب ہم اس فضل کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ ہم اس قابل نہیں تھے، ہم یہ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے اس نے اس کا متبادل بھیجا، اور اس کا متبادل کون تھا؟ باپ کا اکلوتا خدا یسوع مسیح، جس کے اندر ساری معمولی سہولت تھی، ساری all over the world and the heaven، ہر چیز کی بات ہوگی، کچھ بھی ہے۔ داؤد کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں؟ اگر میں زمین کے نیچے چلا جاؤں وہاں بھی تو ہے، پاتال میں چلا جاؤں وہاں بھی تو ہے، آسمان پر چڑھ جاؤں وہاں بھی تو ہے، میں جاؤں تو جاؤں کہاں؟ اس ساری کائنات کی بات ہو رہی ہے۔ لکھے باپ کو یہ پسند آیا کہ ساری معمولی اس کے اندر میں دے دوں، ساری معمولی میں اسے سونپ دوں، ساری برکت میں اسے سونپ دوں، سارا رحم میں اسے سونپ دوں، تاکہ جن لوگوں کا کفارہ وہ بننے جا رہا ہے، وہ کسی چیز سے بھی محروم نہ رہ جائیں، وہ کسی برکت سے بھی محروم نہ رہ جائیں، خواہ وہ زمین کی ہو، خواہ وہ آسمان کی ہو، خواہ وہ روحانی برکت ہے، خواہ وہ روحانی زندگی ہے، خواہ وہ جسمانی زندگی ہے، ساری معمولی یسوع مسیح کے اندر رکھ کر دے دی گئی ہے۔ آج جب ہم اس یسوع کو اپنے اندر لے لیں گے تو اس کا فضل ہماری زندگی میں جاری ہو جائے گا۔ اور اگر ابھی تک ہم شریعت میں زندگی گزار رہے تھے، اگر ابھی تک ہم گناہ میں زندگی گزار رہے تھے، تو یاد رکھیں فضل اویلیبل ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ فضل موجود ہے۔ کرنا کیا ہے؟ نہ تو ہمیں اس فضل کو کہیں سے خریدنا ہے، یہ خدا کی معمول ہے، اور سے سنیں، نہ ہمیں کسی کے آگے جھکنا ہے، نہ ہمیں کسی کے در پہ جانا ہے۔ ایک بہت اچھی بات مجھے یاد آ گئی، ہم ایک جگہ عبادت ختم ہوئی تو وہاں ایک شخص ہمارے ساتھ ملا، وہ غیر قوم سے مسیحت میں آیا ہوا تھا۔ اس نے ایک بات کی، اس نے کہا جب میں اپنے اس مذہب میں تھا تو ہمیں سکھایا جاتا تھا کہ تو اس در کا غلام ہے، تو اس در کا فلاں ہے، تو اس در کا یہ ہے، تو اس در کا وہ ہے۔ لیکن کہتا جب میں یسوع مسیح میں آ گیا تو میں نے جب بائبل کو پڑھا تو لکھا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں اپنے فرزند
اس نے نہ تو دربار کا کتا بنایا نہ غلام بنایا، ڈائریکٹ اس نے فضل پر فضل کر دیا، اور اس نے کہا کہ جتنوں نے اس سے قبول کیا اس نے انہیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں بننے کا حق بخشا۔ کیونکہ بیٹے اور بیٹیاں ہم اس لیے ہیں کہ جب ہم یسوع کے خون سے اپنے آپ کو دھو دیتے ہیں تو یسوع کا خون جو ہم پر ہے وہ باپ کو نظر آتا ہے، ہمارے اندر جو خون ہے اسے وہ نظر نہیں آتا، بلکہ یسوع مسیح کا بہتا لہو ہمارے اوپر سے نظر آتا ہے، اور جب وہ نظر آتا ہے تو وہ ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں کہتا ہے۔ اس لیے تو یہ خدا کو پسند آیا کہ ساری معمولی اسی کے اندر ہو، کیونکہ نجات دہندہ وہ ہے، کفارہ دینے والا وہ ہے، آپ کا ریڈیمر وہ ہے، آپ کو بچانے والا وہ ہے، جس کے وسیلہ سے ہم پر فضل ہوا ہے۔ آؤ اسے اپنی زندگی میں لے لے، اور پولس کی طرح کہنا شروع کریں کہ آؤ فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں۔ کوئی خدا اپنے لوگوں کو اتنی دلیری نہیں دیتا جتنی دلیری یسوع آپ کو دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر آپ سے گناہ نہیں اٹھائے جاتے تو اپنے گناہ کیا کرو، مجھے دے دو، کیونکہ میں نے تمہارا فدیہ دیا ہے۔ ہاللیلویا۔ یسوع کے کفارے کے لیے زوردار تالیاں دیں۔ غور سے سنیں اب ہمیں کرنا کیا ہے۔ خدا کی فضل کو تو ہم نے دیکھا، یہ خدا کا وہ حصہ ہے جہاں خدا رہتا ہے، اور اس معموری میں وہ آپ کو اٹھا کے بٹھاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ پترس یسوع سے پوچھنے لگا کہ ہم تیرے لیے یہ کر رہے ہیں، بتا اس کا ریوارڈ کیا ہے ہمارے لیے۔ اس نے کہا تم میرے ساتھ تخت پر بیٹھ کر 12 قبیلوں کا کیا کرو گے؟ جہاں یسوع خود بیٹھ رہا ہے وہ آپ کو وہیں بٹھائے گا، جس جگہ پر وہ خود ہے وہ آپ کو وہیں لے کر جائے گا، کیونکہ ہم نے اس کی معموری میں سے پایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یسوع کا کوئی محل بہت وی آئی پی ہوگا، ہمارے لیے چھوٹے چھوٹے کاٹیجز ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ اگر اس کی معموری میں سے ہمیں ملا ہے تو ہم اس کی معموری میں ہی رہیں گے۔ ہاللیلویا۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ یسوع کی فضل کو مانگنا، کچھ بھی نہیں کرنا، نہ آپ کو کسی میڈیکل سٹور پہ جانا ہے، نہ آپ کو کسی کے گھر جانا ہے، نہ آپ کو کوئی اپنے لیے عالم ڈھونڈنا ہے، نہ آپ کو کوئی کسی مورت کو سجدہ کرنا ہے، کسی کو بھی نہیں، صرف اس فضل کو قبول کرنا ہے بس۔ نہ آپ کے پیسے لگنے ہیں، نہ آپ کو کہیں سے پرچیز کرنا ہے، نہ آپ کو اس کا سود دینا ہے، صرف اسے قبول کرنا ہے آپ نے۔ اور قبول کیسے کیا جاتا ہے؟ جب ہم کسی بات کے پیچھے آمین کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اسے قبول کر لیتے ہیں۔ اگر آج ہم اس فضل کو قبول کر لیں گے، میں یہ نہیں کہوں گا مانگیں گے، مانگنا نہیں ہے، اس کا فضل اویلیبل ہے یہاں پر، صرف قبول کرنا ہے، ریسیو کرنا ہے، زور نہیں لگانا آپ کو، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنے کلام کو نازل فرما کر کیا دیتا ہے؟ کلام اس کا اترا ہوا ہے، صرف قبول کرنا ہے۔ اور جب قبول کر لیں گے فضل زندگی میں کام کرنا شروع کر دے گا۔ ہاللیلویا۔ کیا کرنا ہے؟ صرف ایک کام کرنا ہے، قبول کرنا ہے، کہنا ہے ہاں خدا۔ کیسے دعا کرنی ہے ہمیں؟ ہاں آسمانی باپ، میں جان گیا، میں جان گئی کہ تیرا فضل ہم پر یسوع مسیح کے وسیلہ سے جاری ہے، سو میں اسے قبول کرتا ہوں، قبول کرتی ہوں، میں ایمان لاتی ہوں کہ یسوع میرا نجات دہندہ ہے۔ فضل آپ کی زندگی میں جائے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آئے سب دعا کرنا شروع، اس فضل کے اندر سب کچھ ہے، کیونکہ باپ کو یہ پسند آیا۔
सारी मामूरी, सारी बरकतें रूहानी जिस्मानी सारी आपके यीशु के अंदर है, सारी उस यीशु के अंदर है, सारी उसके फजल के अंदर है। आए सिर्फ कबूल करना शुरू करें, ना तो आपको खरीदना है ना आपको किसी से मांगना है, सिर्फ कबूल करना शुरू करें, सिर्फ रिसीव करना शुरू करें, सिर्फ कबूल करें। हालेलुया। उसे कहें कि बाप मैं कबूल करती हूँ, मैं कबूल करता हूँ कि तेरा फजल मेरे लिए है, तेरा फजल